السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے سفید ریش بزرگوں، قابل شفقت میرے پیاروں، عزیزوں اور بیٹوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہماری زندگی میں 2 دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ پہلا دن جب ہم دنیا میں آتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، خوشیاں، مسرتیں، مبارکبادیں، تذکرے، زیارتیں، دیدار، ملاقاتیں، آمد و رفت کا ایک سلسلہ اور لوگوں کا ایک تانتا بندہ ہوتا ہے کہ اس معصوم بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی کا، اس دنیا میں آنے کا پہلا دن اور پھر ہماری زندگی کا آخری دن۔ جب جنازہ اٹھتا ہے، جب میت کو لٹایا جاتا ہے، تختے کے اوپر لٹا کر اسے نہلایا جاتا ہے، کپڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، جب بچے یتیم ہوتے ہیں، جب بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، جب کسی کا ماں باپ سر سے اٹھتا ہے یا ماں باپ کے گبرو جوان کی لاشیں اٹھتی ہیں، تو زندگی کا وہ دن جنازے کا دن کہلاتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں
جنازے ہی کے حوالے سے ہم چند باتیں کریں گے کہ جنازے کا دن کتنا اہم ہوتا ہے، ہم کیا کریں کہ وہ دن اچھا ہو جائے اور کیا نہ کریں کہ اس دن کی شر سے، مصیبتوں سے ہم بچ جائیں۔ جنازے کا دن اس قدر اہم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے، ان کا حتمی اعلان جنازے کے دن اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ تشریف فرما ہیں، مر علیہ بجنازہ، ایک جنازہ گزرا، فاثنی علیہا خیرا، لوگوں کی زبانوں پہ تعریفی کلمات جاری ہو گئے۔ امام ابن حجر نے وضاحت لکھی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں کہ بعض احادیث میں وضاحت آئی کیا کلمات تھے۔ کسی نے کہا انہو یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ سے سچی محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا تھا۔ کسی نے کہا یہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا۔ کسی نے کہا کان عفیفا، بڑا پاک دامن تھا، کبھی کسی کی عزت کی طرف اس نے بری نگاہ سے دیکھا نہیں تھا، کبھی کسی کی عزت پہ اس نے ہاتھ ڈالا نہیں تھا۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، فاثنی علیہا شرا، اس کے بارے میں زبانوں پہ برے تبصرے، برے کمنٹس فطری طور پہ جاری ہو گئے۔ بعض دفعہ روکنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں وضاحت نہیں، اس کی شرح میں صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسری احادیث کی روشنی میں وضاحت کی کہ لوگوں نے کیا کہا۔ کسی نے کہا کان فظا، بڑا سخت دل تھا۔ کسی نے کہا غلیظا، اس کا لہجہ بڑا ترش تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا سفاک تھا، سختی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، فرض ہو گئی، فرض ہو گئی، فرض ہو گئی۔ جناب عمر آگے بڑھے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، دو میتیں، دو جنازے گزرے ہیں، ایک گزرا لوگوں نے تعریف کی، آپ نے کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ دوسرا گزرا لوگوں نے برے کمنٹس دیے، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ فدی لک ابی و امی، عمر کے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ عمر آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کیا واجب ہو گئی؟ تب آپ نے وضاحت کی، آپ نے ارشاد فرمایا پہلا جنازہ گزرا، تم سب رطب اللسان ہو گئے، تمہاری زبانوں پہ اس کی تعریفیں آنے لگیں، اس کے لیے واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، اللہ کی جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، تم سب اس کے بارے میں اپنے برے تاثرات کا اظہار کرنے لگے، جو اس نے زندگی میں ظلم کیے، سختیاں کیں، اس کے تذکرے چرچے تمہاری زبان پہ فطری طور پہ جاری ہو گئے۔ وجبت وجبت وجبت، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ جنازے کا دن بڑا اہم ہوتا ہے۔ کیوں اہم ہوتا ہے؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جب الفیصل اسلامک سینٹر سے، جوج کلاں کی کسی مسجد سے، راجوال کے جامعہ سے، حجرہ شاہ مقیم کی مسجد ربانی سے، یا الہ آباد کی مسجد قدس سے اسپیکر آن ہوتے ہیں اور کوئی شخص یہ کہتا ہے حضرات ایک اعلان سماعت کیجئے، آج
فلاں کا بیٹا اپنے رب کے پاس جا چکا ہے، اتنے بجے اس کا جنازہ ہوگا، آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا اسی وقت اس شخص کی ساری زندگی ہمارے دماغ میں اس کی سکرین چلنے نہیں لگتی؟ اس کی پوری زندگی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، یہ عالم تھا، یہ مبلغ تھا، یہ سخی تھا، یہ مجاہد تھا، یہ نیک تھا، یہ متقی تھا، یہ خیر کے کام کرنے والا تھا، یتیموں سے ہمدردی، بیواؤں سے خیر خواہی، لوگوں کے کام آنے والا اور اس طرح کی زندگی گزارنے والا تھا۔ اچھا، یہ ایسا انسان تھا، اس کی زندگی کا سارا نقشہ سب انسانوں کے دماغ کی سکرین پہ گھومنے لگتا ہے۔ اگر وہ ظالم تھا، سفاک تھا، ڈاکو تھا، بے حیا تھا، بے غیرت تھا، عزتوں کا لٹیرا تھا، کرپٹ تھا، ناجائز قبضے کرنے والا، زمینیں ہڑپ کرنے والا، یتیموں کے گریبان کو چاک کرنے والا، بیواؤں کے گھروں میں جھانکنے تاکنے والا اور اس طرح کا انسان تھا، تو پھر بھی اس کی زندگی کا سارا نقشہ دماغ پہ گھومنے لگتا۔ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا۔ تو اس وقت جو آپ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، جو معاشرہ کہہ رہا ہوتا ہے، جو محلے والے کہہ رہے ہوتے ہیں، جو ہمسائے کہہ رہے ہوتے ہیں، جو مقتدی کہہ رہے ہوتے ہیں، جو دائیں بائیں کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو پارٹنر کہہ رہے ہوتے ہیں، جو رشتہ دار کہہ رہے ہوتے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، 100 بندے بھی گواہی دے دیں کہ اللہ یہ اچھا بندہ تھا، اللہ ان کی گواہی کو قبول کر کے اسے معاف کر دیتا۔ ایک حدیث میں فرمایا 40 بندے اس کے جنازے میں کھڑے ہو کے گواہی دے دیں، سفارش کر دیں، اللہ یہ نیک بندہ تھا، لیکن وہ 40 بندے ایسے ہوں لا یشرکون باللہ شیئا، جنہوں نے زندگی میں شرک نہ کیا ہو، توحید والے ہوں، ایمان والے ہوں، عقیدے والے ہوں، نماز والے ہوں، تقوی والے ہوں، پاکیزگی والے ہوں، خود نیک ہوں، اس قابل ہوں کہ وہ گواہی دے سکیں، ان کی گواہی اللہ کے ہاں قبولیت کے لائق ہو، وہ 40 بندے بھی گواہی دے دیں تو اللہ پھر بھی اس کو معاف کر دیتا۔ ایک حدیث میں کہا 3 صفیں کھڑی ہو جائیں تو اللہ پھر بھی ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا، ایسے متقی اور نیک 2 بندے بھی گواہی دے دیں تو اللہ ان کی گواہی کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ کہتے ہیں، اچھا تم ساری کہتے ہو اچھا بندہ تھا، نیک بندہ تھا، صالح بندہ تھا، متقی بندہ تھا، خدا ترس بندہ تھا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا، اگر تم یہ گواہی دیتے ہو تمہاری گواہیاں میں قبول کر لیتا ہوں، جو تم اس کی برائیاں جانتے نہیں وہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرو، اور جب تمہیں موت آئے تو اچھی حالت میں آئے۔ اس کی تفسیر میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جب جنازے اٹھیں تو اچھی حالت میں اٹھیں، چارپائیاں اٹھیں تو اچھی حالت میں اٹھیں، موت آئے تو اچھی حالت میں آئے، ملک الموت آئے تو اچھی حالت میں آئے، تمہیں غسل دیا جائے تو اچھی حالت میں، تمہارے کپڑوں کو پھاڑا جا رہا ہو تو اچھی حالت میں، تمہاری میتوں کے جنازوں کے اعلان ہو رہے ہوں تو اچھی حالت میں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
ایک روایت میں تو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکہ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فیہا من الخیر والشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جب خلق خدا گواہی دیتی ہے، جب پورا محلہ بول اٹھتا ہے، جب سارا شہر پکار اٹھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ لوگ نہیں بولتے ہوتے، زبانیں لوگوں کی ہوتی ہیں، بولتے فرشتے ہوتے. وہ اللہ کی طرف سے اس کی محبت ڈالی جا رہی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی گواہیاں ہوتی ہیں. لیکن لوگ وہ جو اچھے ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں، عادل ہوں، فاسق فاجر نہ ہوں، اس قابل ہوں کہ ان کی گواہیاں قبول کی جائیں. وگرنہ ڈاکوؤں کے حق میں ڈاکو بولیں، زانیوں کے حق میں زانی بولیں، اداکاروں کے حق میں اداکار بولیں، کرپٹ لوگوں کے حق میں کرپٹ بولیں، وہ پوری دنیا بھی بولے تو اللہ کے ہاں ان کی گواہی قبول نہیں. اور اگر متقی صالح نیک بندے جن کی گواہی قبول ہے دو بھی کہہ دیں اللہ تیرا صالح بندہ تھا، تو اللہ ان کی گواہی بھی قبول کر لے. جنازے کا دن اہم دن ہوتا ہے. پوری زندگی کا نقشہ دماغ کی سکرین پہ گھومتا ہے. جو صبح شامیں خلوتیں جلوتیں آپ نے گزاری، جو آپ نے بہنوں کے ساتھ کیا بہنوں کو یاد آتا ہے، جو بھائیوں کے ساتھ کیا بھائیوں کو یاد آتا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیا وہ ان کو یاد آتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیا وہ ان کو یاد آتا ہے، جو اپنے لوگوں کے ساتھ کیا وہ ان کو یاد آتا ہے، جو بیگانوں کے ساتھ کیا ان کو یاد آتا ہے. یاد رکھیے میتوں کی برائیاں کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی بیٹھے تھے، پھر صحابہ نے برائی کیوں کر دی، کیوں کہہ دیا؟ برا آدمی تھا، آپ نے روکا بھی نہیں. شارحین حدیث محدثین لکھتے ہیں ان میتوں کی برائیاں نہیں کی جاتی جو چھپ کے گناہ کرتے تھے، خلوتوں میں گناہ کرتے تھے، گناہ کر کے توبہ کر جاتے تھے. لیکن دو قسم کے لوگ جو مسلمان تھے ہی نہیں، منافق تھے، فاجر تھے، فاسق تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کے تذکرے کیے جا سکتے ہیں. یا پھر وہ لوگ جو ڈنکے کی چوٹ برائیاں کرتے تھے، چوکوں میں کرتے تھے، چوراہوں میں کرتے تھے، عزتیں لوٹتے تھے، سب کے سامنے لوٹتے تھے، ظلم کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے. پھر ان کے تذکرے روکنا انسان کے بس میں نہیں رہتا. کوئی صبر کر جائے تو کر جائے، وگرنہ رکنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے لیے کہنا آسان ہے صبر کر جائیں، آپ کے لیے کہنا آسان ہے یا چپ کر جائیں، لیکن جو ساری زندگی اس کے زخم سہتا رہا اور اس کے دل پہ نشان پڑ گئے اس کے زخموں کے، وہ بیچارہ بعض دفعہ بے ساختہ ہی کچھ نہ کچھ کہہ اٹھتا ہے، اس سے رہا نہیں جاتا. میں ایک جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا، جیسے ہم اعلان کر دیتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں جی معاف کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو ان رشتہ داروں نے بھی ایسے ہی اعلان کیا. میں ابھی جنازگاہ کے اندر تھا، جنازہ بھی کافی بڑا تھا، اور ایک بزرگ اونچی اونچی آواز کے ساتھ درد کے ساتھ کراہتے ہوئے کہہ رہے تھے اب کہتے ہیں معاف کر دیں، میں کیسے معاف کروں، ساری زندگی اس نے میرے اوپر بڑے ظلم کیے. تو کسی کے اعلان سے تو معاف نہیں ہو جائے گا نا. اس کے دل میں زخم لگے ہیں، وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، وہ تازہ ہو جاتے ہیں، وہ یادیں گھومنے لگتی ہیں. کیا 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 اس نے میرے ساتھ، کیسے کیسے کیا اس نے میرے ساتھ. عبداللہ بن ابی، اس کا جنازہ اٹھا، اللہ کے پیغمبر نے بڑا اہتمام کیا، اتنا اہتمام اپنا جبہ اس کو پہنایا، اتنا اہتمام لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اتنا اہتمام بیٹے کے کہنے پہ جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، ساری زندگی تو ستاتا رہا تھا،
کہے اللہ کے پیارے نبی عبداللہ بن ابی کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس شخص کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ایسے کیا، فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ایسے کیا، اس ظالم نے تو ہماری ماں کو بھی معاف نہ کیا اور اس کے اوپر بھی تہمتیں لگا دی، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے روکا نہیں گیا، آپشن دی گئی ہے، آپ چاہے معافی مانگیں چاہے معافی نہ مانگیں، رحم دل تھے نا، مجھے روکا نہیں گیا، میں اس لیے جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا آپ 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھا لیں، تیرا رب اس گستاخ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ تذکرے زبان پہ خود ہی آ جاتے ہیں، روکے بھی نہیں رکتے، تھمتے ہی نہیں، ظلم تازہ ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ یہی تو ہوا، جو اس نے پوری زندگی ظلم کیے، جناب عمر سے رہا نہ گیا، بڑے مجمع میں اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں بھلے وہ بعد میں پچھتاتے رہے کہ میں نے کتنی جرأت کی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ صبر کر جاتے ہیں، قابل تعریف ہیں وہ، لیکن کچھ اتنے مظلوم ہوتے ہیں ان سے رہا ہی نہیں جاتا، ان کی زبانوں پہ وہ تذکرے خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ پہلا سبب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھے لوگوں کی زبان پہ میرے لیے شہادتیں ہوں، ان کی آنکھوں میں میرے لیے آنسو ہوں، ان کے دل میں میرے لیے تڑپ ہو، وہ باگے باگے جنازے میں آ رہے ہوں، وہ میری تعریف میں رب اللسان ہوں، اس لیے نہیں کہ دنیا سن لے، اس لیے کہ وہ تعریف کریں، اللہ ان کی گواہیوں کو قبول کر کے کہہ دے تمہاری گواہیاں قبول ہیں، اس کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلا کام اس کے لیے ایمان ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اخلاص ہے، مخلص ہونا ہے۔ جتنا آپ کے دل میں ایمان ہوگا، جتنا آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، جتنا آپ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرتے رہے ہوں گے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، آپ نے پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کرتے رہے، حکومتیں ناراض ہوتی ہیں ہو جائیں، پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کرتے رہے، یقین اللہ پہ، توکل اللہ پہ، عقیدہ اللہ پہ، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ سے زیادہ وفائیں کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب جنازہ اٹھے گا تو لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالنا اللہ کا کام ہو جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کیا شان تھی ان کی، کیا جنازہ تھا ان کا، پوری زندگی اللہ کے لیے گزاری، ایسی گزاری کہ اس قسم کے صحابہ کے بارے میں صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ ایسے ہی لوگوں کی اللہ نے اپنے قرآن میں تعریف کی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں تو میرے ساتھ کیے ہوئے سارے ہی وعدے سچے کرتے ہیں۔ آواز تھوڑی سی کھولنے پیارے پیارے، جو میرے ساتھ کیے ہوئے سارے ہی وعدے سچے کرتے تھے۔ حضرت سعد مدینہ کے سردار تھے، ڈیرے دار تھے، زمینوں والے تھے،
اسٹیٹس تھا ان کا، مقام تھا ان کے پاس، ایک منصب تھا ان کا۔ اللہ کے پیارے نبی مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ظاہر ہے آپ مہاجر تھے، ضرورت تھی کہ وہاں سے اس طرح کے لوگ سپورٹ کریں، مدد کریں، دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دعوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پیغمبر کے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ چلنے کا عزم کر لیں۔ تو ان لوگوں میں سے سر فہرست ایک نام سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ آپ نے جتنے وعدے کیے سب پورے کیے۔ جس دن یہ بیمار ہوئے اور تکلیف زخم نہ سہتے ہوئے میدان جہاد میں چوٹیں ایسی لگیں، زخم ایسے لگے، اللہ کے پیغمبر ان کی عیادت کرتے رہے، تب آپ نے کہا تھا انک لخیر سید، ساتھ تو بڑا شاندار سردار ثابت ہوا، تو نے میرے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے سارے پورے کیے ہیں۔ اب اللہ کی باری ہے، جتنے اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ تیرے ساتھ پورے کرے۔ اب اللہ تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا۔ کیسے پورے ہوئے؟ سب سے پہلی شان ان کو ملی، جنازے کی اطلاع انسانوں کو دیتے ہیں۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، میدان جہاد میں اتنے زخم لگے کہ خون بہتا چلا گیا، رکنے کا نام نہ لیتا تھا۔ رب کریم کے بعد اسی حالت میں چلے گئے۔ ان کی وفات کی اطلاع جناب جبریل نے آ کے دی۔ جبریل امین آئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی آج مدینہ میں کون فوت ہوا ہے کہ اس کی وفات کے بعد استقبال کی تیاریاں آسمانوں میں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ باہر نکلے، پتہ چلا جناب سعد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ جنازے کا دن، دوسرا مقام، دوسری شان یہ ملی، آپ نے جب جنازے کو اٹھایا صحابہ نے کہا بڑا ہلکا پھلکا سا جنازہ ہے، وزن کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہلکا پھلکا کیوں نہ ہو، اس کے جنازے کو تو آسمان کے فرشتے بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ تیسری شان یہ ملی، صحابہ سے کہا جلدی سے آؤ، اتنی جلدی دوڑے۔ امام ابن سعد لکھتے ہیں صحابہ اتنی جلدی دوڑے کہ ان کی چادریں کندھوں سے نیچے گرنے لگیں اور ان کے پاؤں کے جوتے ٹوٹنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے تھے اگر ہم تاخیر سے پہنچے تو سال ایسا عظیم ہے کہ اس کے غسل کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتر آئے۔ چوتھا مقام یہ ملا جب آپ نے جنازہ پڑھایا، فرمایا ھذا الذی صلی علیہ 70,000 ملک، سعد کے جنازے میں اللہ نے 70,000 ان فرشتوں کو بھیجا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ آئے ہی نہیں تھے۔ پانچواں مقام یہ ملا، آپ نے ارشاد فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد کے استقبال کی خوشی میں اللہ کا عرش بھی جھوم رہا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون۔ جنازے کے دن اہتمام ہوتے ہیں، پروٹوکول ملتے ہیں اس وقت جب انسان میں ایمان ہو اور اخلاص ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کے لیے جیتا ہو، اللہ کے لیے مرتا ہو۔ دوسری چیز جس سے جنازہ شان والا ملتا ہے، عزت والا ملتا ہے، پروٹوکول والا ملتا ہے، آنر والا ملتا ہے کہ انسان دین کے لیے سروسز دیتا ہو، خدمات پیش کرتا ہو، دین کے لیے محنتیں کرتا ہو، دین میں بالخصوص دین پڑھنے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے، مسجد کے لیے، مدارس کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے، نیکی کے مراکز کے لیے۔ یقیناً تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہیں
جس نے بھی اپنا رشتہ دین اور دین والوں کے ساتھ لگایا، اللہ نے اس کے جنازے کو شان سے اٹھایا۔ یہ عہد نبوی ہے اور مسجد نبوی ہے۔ دنیا والوں کو نہ بھی پتہ چلا تو اللہ تو جانتا ہے نا۔ دنیا والوں نے معمولی سمجھا، ایک عورت سی ہے، کالے کلوٹے رنگ کی ہے، گھروں میں کام وام بھی بیچاری شاید کرتی ہے، غریب خاتون ہے، فقیر خاتون ہے، کوئی لمبی چوڑی لوگوں کی نگاہوں میں اس کی خدمات اور سروسز نہیں ہیں، فوت ہو جاتی ہے، وہ غیر اہم اتنی سمجھی جاتی ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دینا اور اطلاع دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ رات کا وقت ہے، کیا اٹھانا ہے، خود ہی جنازہ پڑھتے ہیں، قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ آپ کی تو نگاہیں سب پہ ہوتی تھی نا۔ دیکھا ایک عورت تھی، مسجد میں آتی تھی، صفائی کرتی تھی، مسجد سے محبت کرتی تھی، اب نظر نہیں آ رہی۔ پوچھا وہ جو محجن ہے، امام ابن حجر نے لکھا اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ مسجد سے لکڑیاں اٹھا دینا، تنکے اٹھا دینا، صفائی کر دینا، جتنا وہ بیچاری کر سکتی تھی دین کے لیے اتنا پیش کر دینا، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ نظر آتا تھا یہ اس کی زندگی کا ایک شوق ہے، اس کی زندگی کا مشن ہے۔ غریب خاتون تھی اور تو کچھ کر نہیں سکتی تھی، بس اتنا ہی کر سکتی تھی۔ آپ نے پوچھا اس عورت کا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا وفات پا گئی تھی، رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، جنازہ پڑھا، اس کو دفنا دیا۔ فرمایا دلونی علی قبرہا، وہ عورت معمولی نہیں تھی، آؤ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ اگر اس کا جنازہ تم نے مجھے اطلاع نہیں دی، میں نہیں پڑھ سکا، میں اللہ کا پیغمبر اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ قبر پہ جنازہ پڑھایا، صفیں بنائیں، جنازہ پڑھایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کوئی انسان فوت ہو مجھے اطلاع دے دیا کریں، جب میں اللہ کا پیغمبر دعا کرتا ہوں تو میری دعا کی وجہ سے ان هذه القبور مملوءۃ ظلما، ان قبروں میں اندھیرے ہوتے ہیں، جب میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا سے اللہ ان کو نور سے بھر دیتا۔ پتہ چلا مسجد سے محبت، دین سے محبت، دین والوں سے محبت، وہ کسی درجہ کی ہو، وہ کسی لیول کی ہو، اس سے اللہ ایک اعزاز دیتا ہے، ایک عزت دیتا ہے، ایک مقام دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا تھا خصوصاً دین کا علم سیکھنا، علماء بننا، داعی بننا، دعوت کا کام کرنا، پھر اس دین کے علم پہ عمل کرنا، پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا، پھر اس کی راہوں میں مشکلیں برداشت کرنا، پھر ہتھ کڑیاں بھی لگیں تو برداشت کر لینا، پابندے سلاسل بھی ہوں تو برداشت کر لینا، سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑے تو برداشت کر لینا، دین کے سودے نہ کرنا، حق بات بیان کرنا، ڈنکے کی چوٹ بیان کرنا، اور اللہ کی راہوں میں سب کچھ برداشت کرنا۔ ایسے لوگوں کے جب جنازے اٹھتے ہیں تو ان کی اپنی ہی شان ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اتنی آزمائشیں آئیں، اکیلے رہ گئے، پورے بغداد میں تنہا رہ گئے، کچھ علماء دب گئے، کچھ پریشر میں آ گئے، کچھ رجوع کر گئے، کچھ حکومت میں چلے گئے، کچھ حکومت والوں کے جوتے اٹھانے لگ گئے اور ان کی کاسہ لیسی کرنے لگ گئے۔ امام احمد ڈنکے کی چوٹ جسے حق سمجھا اسے بیان کرتے رہے۔ حکومت وقت کہتی تھی امام صاحب ہماری مرضی کے مطابق مسئلے بیان کرو، امام صاحب کہتے تھے جو مرضی کر لو، اللہ کے قرآن کی آیت، اللہ کے پیغمبر کی حدیث پیش کرو، اگر وہ آ جائے گی موقف بدل لوں گا، جب تک آیتوں حدیثوں کے خلاف تم اپنا حکومتی موقف بیان کرتے رہو
لیکن احمد ابن حنبل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جا سکتا، جیل میں بھیجا، کوڑے لگے۔ تاریخ کہتی ہے امام احمد کو وہ کوڑے لگائے جاتے تھے، جلاد کہتا ہے اگر وہ ہاتھی کو بھی لگائے جاتے تو اس کی جلد بھی پھٹ جاتی۔ امام احمد ابن حنبل تنہا رہ گئے، لوگ تانے دیں امام صاحب ایک مسئلہ ہے، پوری دنیا مخالف ہے، کوئی نہیں، آپ ایسے نہیں، تھوڑا سا ایسے بیان کر دیں، چلیں خاموشی اختیار کر لیں، چپ بھی ہو جائیں، ہر ایک کا کام نہیں ہوتا۔ میں یہاں اپنے طلبہ کو کہنا چاہوں گا، ٹھیک ہے کچھ کمزور ہوتے ہیں، چپ کر جائیں، ان کو بھی اللہ شاید معاف کر دے گا، بلکہ اللہ معاف کر ہی دے گا جن میں اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے ان کو ایمان دیا ہو، استقامت دی ہو، طاقت دی ہو، ہمت دی ہو، امام احمد جیسی، یہ تو کوئی ایک آدھی ہوتا ہے نا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ امام احمد رحمہ اللہ کو لوگ تانے دینے لگے، اکیلے رہ گئے ہو۔ امام احمد ان کو جواب دیتے، میں اکیلا ہوں یا تم اکیلے ہو، اس کا فیصلہ اس دن ہوگا جب میرے تمہارے جنازے اٹھیں گے۔ میں اکیلا ہوں کہ تم اکیلے ہو، اس کا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن جنازے اٹھیں گے۔ امام احمد کا یہ قول تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ رقم ہوا، اور اصل میں اس خطبہ جمعہ کا موضوع امام احمد کے اس قول ہی سے میرے ذہن میں آیا کہ امام کو اللہ نے کیا بصیرت دی تھی، کہنے لگے میں اکیلا یا تم اکیلے، فیصلہ اب نہیں ہوگا، اب حکومت ہے، وقت ہے، ان کے پاس پولیس ہے، طاقت ہے، جیلیں ہیں، پریشر ہے، دباؤ ہے، فیصلہ اس دن ہوگا جب میرا تمہارا جنازہ ہوگا۔ امام لکھتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے، دور جاہلیت میں اور اسلام کی تاریخ میں بھی جتنا شان والا جنازہ اللہ نے امام احمد کو تعداد کے لحاظ سے نصیب کیا، نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوا۔ کیا شان تھی اس جنازے کی؟ امام احمد ابن حنبل کا جب جنازہ اٹھا، وقت کے حاکم نے کہا اندازہ لگاؤ کتنے لوگ جنازے میں شامل ہوئے ہیں۔ بغداد کے ہر گھر میں دروازے کھولے ہوئے، ونڈو کھولی ہوئی، کھڑکیاں کھولی ہوئی، امام احمد کے جنازے میں جانا ہے، ادھر وضو کر لو، کوئی کہہ رہا ہے ادھر وضو کر لو، کوئی کہہ رہا ہے ادھر وضو کر لو، ادھر وضو کر لو، ادھر وضو کر لو۔ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، لوگ ہیں کہ آتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس دور کے اندر جب آبادیاں محدود ہوتی تھی، جگہ کے لحاظ سے اندازہ لگایا گیا 10 لاکھ لوگ امام احمد کے جنازے میں شامل ہوئے تھے، اور جگہ کم پڑ گئی، بہت سارے لوگوں نے سمندروں میں، کشتیوں میں کھڑے ہو کے امام احمد کا جنازہ ادا کیا۔ ابن حاتم لکھتے ہیں امام احمد کے جنازے کو دیکھ کے، ان کے مقام، ان کی شان، ان کے وقار کو دیکھ کے اس دن 20,000 یہودی، عیسائی اور آگ پرستوں نے صرف جنازے کی شان کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا بھی ایسا ہی جنازہ تھا، ان کی میت جیل سے اٹھی تھی، دمشق کا قلعہ تھا، وقت کے حکمرانوں نے ان کو پس زندہ بھیج دیا تھا کہ امام ان کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتا، یہ قرآن کی بات کرتا ہے، یہ حدیث کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن
قدم ہوئے، آخرت کے راہی ہوئے۔ ان کا بھائی کہتا ہے ہم نے جیل کے اندر رہتے ہوئے امام صاحب نے 80 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کی تھی، اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو اس دور کے اندر جبکہ دمشق سارا ان کا مخالف تھا، وہاں کے مفتی مخالف تھے، علماء سو مخالف تھے، حکومتی مشینری مخالف تھی، حکومتی انتظامیہ مخالف تھی، علاقہ بھی اپنا نہیں تھا، غیروں کے علاقے کے اندر دمشق کی جیل کے اندر سالوں گزارے، لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو اندازہ لگایا گیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جنازے میں 2 لاکھ انسان شامل ہوئے۔ حضرت علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمہ اللہ بھی کس موقع پہ یاد آئے، کیا شان دی ان کو اللہ نے، کیا مقام دیا ان کو اللہ نے، پوری زندگی حق کی بات کہتے رہے، دین کے لیے خدمات پیش کرتے رہے۔ بم یہاں پھٹتا ہے اور اللہ علامہ شہید کو جگہ جنت البقیع میں نصیب فرما دیتا ہے۔ تو پہلی وجہ جنازے میں عزت ملتی ہے، ایمان کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے جنازے میں عزت ملتی ہے، دین کے ادارے، مساجد، قرآن کی خدمت کی وجہ سے، کسی بھی حوالے سے وہ کی جائے۔ تیسری وجہ جنازے میں عزت ملتی ہے، دین کا علم سیکھنا اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس پہ عمل کرنا، پھر لوگوں تک پہنچانا، پھر اس کی راہ میں دین کو نہ بدلنا، فتوے نہ بیچنا، مسائل نہ بدلنا، جو حق بات ہے پوری دنیا مخالف ہو جائے اسے کہتے رہنا۔ چوتھی اور آخری وجہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں، چوتھی وجہ جس سے جنازے میں عزت ملتی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردیاں، کبھی یتیموں سے محبت، کبھی بیواؤں سے سرپرستی، کبھی غریبوں کی کفالت، کبھی کسی کے کام آنا، کبھی کسی کے کام آنا، کبھی کسی کے کام آنا، کبھی کسی کے کام آنا۔ پھر جس دن وہ اٹھ جاتا ہے اس یتیم کو محسوس ہوتا ہے میں اس دن یتیم نہیں ہوا تھا جب میرا باپ اٹھا تھا۔ وہ کہتا ہے میں آج یتیم ہوا ہوں، آج یہ شخص اٹھ گیا ہے جو میرے باپ کے بعد میرے لیے باپ کی طرح تھا۔ پھر جنازے میں عزتیں ملتی ہیں، شانیں ملتی ہیں، وقار ملتا ہے، مقام ملتا ہے۔ اللہ کی راہوں میں دینا، خرچ کرنا، اپنے معاشرے کے ان محروم طبقات پہ اور اللہ کی رضا کے لیے، یہ عہد نبوی ہے۔ ایک شخص، بعض روایات میں آتا ہے یتیم بچہ تھا، بعض میں آتا ہے نہیں یتیم نہیں، کوئی دوسرا مرد تھا، آ کے کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی میرا باغ ہے اور میرے ہمسائے کی کھجور، جہاں میرے باغ کی دیوار ہے اس کی راہ میں آتی ہے، اگر یہ ایک کھجور مجھے دے دے تو میرا کام سیدھا ہو جائے گا، دیوار سیدھی ہو جائے گی اور میرا باغ بالکل اچھا ہو جائے گا۔ یہ دینے کے لیے تیار نہیں، آپ اس کو سفارش کر دیں، شاید آپ کی سفارش ہو۔ یہ ایک کھجور کا درخت ہے، صرف ایک درخت، وہ دے دے تو میرا کام سیدھا ہو جائے۔ آپ نے اسے بلایا، اسی کا آپ کے ہمسائے کا یہ مسئلہ ہے، میں اللہ کا نبی تم سے کہتا ہوں ایک کھجور دے دو، تم دنیا کی ایک کھجور دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ منافق ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو۔ بعض انسانوں میں بخل ہی اتنا ہوتا ہے، تنگ دلی اتنی ہوتی ہے، تنگ ظرفی اتنی ہوتی ہے کہ خیر کے کام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ محروم ہو گیا اس نیکی سے۔ ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، جو ہی انہوں نے سنا کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی اگر وہ کھجور میں لے دوں
تو مجھے بھی جنت کی کھجور ملے گی؟ کہا ملے گی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ شخص کے پاس گیا، اس نے کہا ہوگا یار ایک کھجور مجھ سے لے لو، یہ دے دو، اس نے کہا نہیں، کہا 10 لے لو، اس نے کہا نہیں، 20 لے لو، اس نے کہا نہیں، مجھ سے 50 لے لو، اس نے کہا نہیں، 100 لے لو، اس نے کہا نہیں، 400 لے لو، اس نے کہا نہیں، 500 لے لو، اس نے کہا نہیں۔ جناب ابو الدہداء بھی کیا عظیم تھے، ان کا ایک پورا باغ تھا کھجوروں کا، حدیث میں باغ کا تذکرہ آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں 600 کھجوریں تھیں۔ کہا 600 کھجوروں والا میرا سارا باغ لے لو، یہ ایک کھجور دے دو۔ کہتا ہے یہ سودا منظور ہے۔ اس نے کہا تجھے منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے، تو دنیا کی خاطر اتنا ضدی ہے تو میں آخرت کی خاطر اور جنت کی خاطر اتنی قربانیاں کیوں نہ دے دوں۔ وہیں سے آواز لگائی، اپنی اہلیہ سے کہا اللہ کی بندی باغ ہمارا نہیں رہا، باغ سے باہر نکل جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچا، آپ نے کہا اچھا سودا کر کے آئے ہو، مبارک ہو تجھے، ربیح البیع، بڑا خوبصورت سودا کر کے آئے ہو۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، جنازہ اس کا بھی اٹھا جس نے ایک کھجور تک نہ دی تھی اور اللہ کے پیغمبر کی سفارش کے باوجود نہ دی تھی، اور جنازہ اس کا بھی اٹھا جس نے جنت کی ایک کھجور کے لیے پورا باغ دے دیا تھا۔ جب آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا ہوگا تو آپ کے ذہن میں وہ نقشہ کیسے آیا ہوگا؟ وہ نقشہ پھر آیا، پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، اور صحیح مسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کم من عزق رداہ لأبی الدہداء، ابو الدہداء جنت کی کھجور کے بدلے اپنا پورا باغ دینے والے، آج میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت میں ایک نہیں کتنی ہی کھجوروں کے پھل لٹکے ہوئے تیرے انتظار میں۔ کم من عزق رداہ لأبی الدہداء۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، تو یہ 4 بنیادی چیزیں میں نے عرض کی۔ اس کے برعکس ایک بنیادی چیز جس سے جنازہ تباہ ہو جاتا ہے اور جنازے کا دن انسان کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنا، ان پہ ظلم کرنا، ان پہ سختیاں کرنا، کبھی پلاٹوں پہ قبضے، کبھی زمینوں پہ قبضے، کبھی جائیدادوں پہ قبضے، کبھی کہیں پہ قبضے، کہیں پہ قبضے، کبھی مال کے اندر کرپشن، کبھی کام کے اندر کرپشن، کبھی ذمہ داریوں کے اندر کرپشن، کبھی کہیں پہ خیانت، کبھی کہیں پہ خیانت۔ یہ چیزیں انسان کے جنازے کو تباہ و برباد کر دیتی۔ ایک شخص شہید ہوا پڑا ہے، میدان میں لاش پڑی ہوئی ہے، صحابہ کہنے لگے شہید ہے، آپ نے فرمایا تم کہتے ہو شہید ہے، میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس نے ایک چادر مال غنیمت سے چوری کی تھی، وہ چادر اس کے اوپر آگ بن کے اس کے اوپر جل رہی ہے، تشتعل علیہ نارا۔ ایک اور شخص، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، آپ جنازے کے لیے تشریف لائے، پوچھا اس پہ قرض تو نہیں، بتایا گیا قرض ہے 2 دینار۔ کیا منظر ہوگا، مسجد نبوی کا پڑوس، مدینہ منورہ، مقام جبریل، اللہ کے پیغمبر، صحابہ کھڑے ہوئے، صفیں بنی ہوئی، جنازہ رکھا ہوا، قرض جی قرض، پیچھے ہٹ گئے، کہا مقروض کا جنازہ اللہ کا نبی نہیں پڑھائے گا، تم خود ہی پڑھ لو۔ جناب ابو قتادہ آگے بڑھے، کہنے لگے قرض کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، قرض کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، اگلے دن پوچھا ما فعل الدیناران، کیا بنا 2 دینار دے دیے؟ کہا نہیں۔ پرسوں پھر پوچھا کیا
دیا ہے الآن حین برد جلدہ، اور قبر میں ابھی اس کو آرام ملا ہے۔ لوگوں کے پیسے لے کے چلے جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ٹال مٹول کرتے رہنا کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ ایک اور جنازہ آیا، آپ نے کہا لگتا ہے کہ اس پر قرض ہے، خاندان والوں نے کہا قرض ہے، فرمایا اس کا قرض چاہتے ہو تو ادا کر دو، اور اس کی کمر کو بوجھ کو اتار دو، اگر تم ادا نہیں کرنا چاہتے ہو فَأَسْلِمُوهُ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ، نہ ادا کرو، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب خود ہی دے گا۔ جب تک قرض نہیں دو گے مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، یہ قید میں رہے گا، جنتوں میں اس کی روح کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ برادری کے لوگ آگے بڑھے، ایک پائی نہ چھوڑی، اور فوری طور پہ سارا قرض ادا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عزتوں والے، خیر والے، برکتوں والے جنازے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔